أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں اور صاحبان علم کی ایک خصوصیت کو بیان فرما رہا ہے، اور اسی آیت کے تحت جو موضوع ہے علم اور رزق وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے، مسلسل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، لہٰذا تاکہ ربط موضوع ہو سکے اور موضوع کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے اور واضح ہو سکے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے ایمان لانے والوں کہ مجلسوں میں محفلوں میں کہ اپنی جگہ چھوڑو، ذرا رستے کو کھولو، تو رستے کو کھول دیا کرو، اور جب سے تم سے جب کہا جاتا ہے کہ جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اور اس سوچ میں مت پڑو کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کسی کو جگہ دے دی تو ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، ہم بہت بڑے ہیں. نہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو خود ہی بلند کرتا ہے. کوئی اگر بیٹھا رہے گا نبی کے پاس تو اس کی منزلت بلند نہیں ہو جائے گی. اگر کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دے گا تو اس کا درجہ گھٹ نہیں جائے گا، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. پروردگار واللہ بما تعملون خبیر، پروردگار جو تم لوگ کام انجام دیتے ہو سب سے بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے. یہ بیٹھے رہنے سے، کھڑے ہو جانے سے، کسی کو رستہ دے دینے سے اس سے نہ تمہاری حیثیت گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. لیکن دیکھو بات ایک یاد رکھنا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس سے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں رستوں کو کھولو، اجتماعات میں رستوں کو کھولو، تو رستے کو کھول دیا کرو، آنے والے کو رستہ دیا کرو، راہ دو تاکہ وہ جا کے بیٹھ سکے جہاں اسے جانا ہے، نبی کی محفل میں، نبی کی مجلس میں. اور اگر تم یہ کام کرو گے یفسح اللہ لکم، تو پروردگار تمہارے لیے رستوں کو کھول دے گا. توجہ کیا آپ نے، یعنی مجلس میں، محفل میں جو کھڑا ہو جائے اپنی جگہ چھوڑ کے، جگہ چھوڑی آپ نے محفل میں، یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے کشادگی کرے گا، رستوں کو کھولے گا. یہاں تک اس آیت پر گفتگو ہوئی اور یہ سب باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور پھر اسی سلسلے سے تمام جنگ خندق اور جنگ خیبر پر اشارہ ہوا، مولا کائنات کی روح کے بارے میں اشارہ کیا گیا، اور وہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا اب علم اور ایمان پر جو گفتگو، علم اور رزق پر جو گفتگو ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی اور پیش کی کہ علم سکھاتا ہے، علم بتاتا ہے کہ تم رزق کے بارے میں کس طرح سے فیصلہ کرو، اور علم رزق کی جہات کو، اس کی ابعاد کو، ڈائمینشنز کو، اسپیکٹس کو معین کرتا ہے. یہ بات آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے. آج جیسا کہ شب جو ہم یہاں مجلس ہو رہی ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس کی مناسبت سے ہے، لہٰذا اس آیت کو مولا عباس علیہ السلام کی شان سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ہم کسی حد تک مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو اسی آیت کے ذیل میں. دیکھیے، علم اور رزق، علم وہاں تک پہنچاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے رزق کے ذریعے، آپ اپنے علم کے ذریعے رزق کا تعین کرتے ہیں. اگر گھر میں سیدہ بھوکی ہیں، حسن حسین بھوکے ہیں،
تو یہ علی بن ابی طالب کا علم اس مقام پر ہے کہ اگر رسول آ جائیں یا رسول کا بھیجا ہوا کوئی مہمان آ جائے تو وہ رزق، وہ جو کی روٹی، وہ گندم کی روٹی، بغیر کسی روغن زیتون کے، بغیر شہد کے، بغیر روغن کسی اور چیز کے، تیل کے یا گھی کے یا دودھ، جو اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں، یہاں پر جناب امیر اپنی ذات کو قربان کر کے نبی کریم کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ علم اس مقام پر ہے کہ رسول خدا کو فوقیت دینی ہے۔ یہ ایک بہت معمولی سا واقعہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ پیش آیا ہے جناب امیر کی زندگی میں اور سیدہ کی زندگی میں۔ یعنی رزق، یعنی علم آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو تمہارے حصے کا رزق ہے وہ نبی کو دے دو، اور نبی سے کہو کہ یہ آپ رکھ لیجئے، آپ بغیر رزق کے رہ جائیں گے۔ آپ کے بیوی بچے ہو سکتا ہے بھوکے رہ جائیں، آپ کے بچے بھوک کی حالت میں سوئیں، آپ کی زوجہ بھوکی حالت میں سوئیں، لیکن علم اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ اپنی ذات کو بھلا کر نبی کے وجود کو یاد رکھو، اپنے آپ کو قربان کرو نبی کے وجود کی خاطر۔ یہ علم کی ایک اور صورت ہے، یہ علم کا ایک اور رنگ ہے، یہ علم کا ایک اور ڈھنگ ہے۔ علم یعنی سائنس، یعنی نالج جب انسان دنیاوی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے آسانیاں فراہم کرے، اپنے لیے اچھائیاں لے، لیکن یہ علم کس مقام پر ہے، کون سا علم ہے، ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علم حب ذات کو بھلا کر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کون سا علم ہے کہ جو مجبور کر رہا ہے کہ ذات ختمی مرتبت میں فنا ہو جاؤ، جو مجبور کر رہا ہے اپنے آپ کو بھول کر ختمی مرتبت کے وجود کو یاد رکھو۔ یہ علم کا ایک پہلو مسلسل اور آج ان الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو ایک آیت نازل کی، بڑی عجیب آیت ہے، اور اس کا مولا عباس علیہ السلام سے اور مولا کی شخصیت سے ایک ربط ہے کہ دیکھیے کہ جب علم انسان کے پاس آتا ہے تو پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو خدا کے ساتھ کیا تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا، عَاهَدُوا، انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، صدقوا، اس کو سچ کر دکھایا، اور اس کے بعد فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ اپنی موت سے ہمکنار ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں موت آئے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے رتی برابر بھی اس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہاں پر جب پروردگار عالم فرما رہا صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، تو یہیں سے آپ علم کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلسل ان کی زندگی اس معاہدہ اور وہ جو وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس کو سچ کرنے کے تمام کی تمام مساعی، کوششیں، ایفرٹس ان کی اسی سلسلے میں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہم نے پروردگار عالم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کریں۔ اور جب یہاں پر بات آئی وہ وعدہ جو کیا تھا تو وعدے کی حدود کا علم ہونا چاہیے، وعدے کی باؤنڈریز کا علم ہونا چاہیے، وعدے کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے، اور اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہیں سے یہ آیت ربط پیدا کرتی ہے اپنا سرنامہ کلام والی آیت کے ساتھ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا، جن کو ایمان دیا گیا، جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحب علم ہیں، ان کو پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کیسے بلند کر رہا ہے؟ علم ایک کانسٹنٹ چیز ہے جو آپ کے پاس آ گئی، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس آ گئی۔ پروردگار فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان علم ہیں، مسلسل ان کو بلند کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اور اس طرح سے بلند کر رہا ہے کہ جب یہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ کس طرح سے گزرتا ہے کہ اس معاہدے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں
اور پوری زندگی اسی وعدے کے گرد گھومتی ہے۔ جب بھی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس معاہدے کی پاسداری اور پابندی میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا توجہ کیجئے گا، یہاں علم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سیکھ لیا، ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا کو ایک مان لیا، محمد مصطفیٰ کو رسول مان لیا اور اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ لیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر صبح کا سورج جب طلوع ہو تو تم صبح کا سورج جب طلوع ہو ہر نئے دن کا تو اس وعدے کی پابندی میں مصروف ہو جاؤ جو تم نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ تمہیں علم بھی ہوگا، تمہیں یقین ہوگا، اور جب تم اس وعدے کی پابندی اور پاسداری کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ جب ہر صبح کا سورج تمہارے ایمان میں زیادتی کا باعث بنے گا، تمہارے ایمان کو بڑھائے گا، تمہارے علم کو بڑھائے گا، تمہارے یقین کو بڑھائے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ کیونکہ ہر صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تم صاحب ولایت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو گے۔ صاحب ولایت کو جتنی مشکلات درپیش ہوگی زندگی میں تم مسلسل ان کے ساتھ رہو گے۔ ہر نئی مشکل میں صاحب ولایت کے ساتھ اگر ہو تو ہر نئی مشکل سے جب تم نکلے تمہارے درجے کو بلند کیا گیا، تمہیں بلندی کی طرف لے کر جایا گیا۔ یعنی ہر مرحلے پر صاحب ولایت کو جو ایمان کے سلسلے میں امتحان درپیش تھا، صاحب ولایت کی طرف سے تم کو جس امتحان میں ڈالا جا رہا تھا تم ہر اس امتحان سے نکلے۔ لہٰذا ہر صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ جو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ہے، یہ لوگ کہ جن کی سورہ احزاب کی اس آیت میں پروردگار عالم بات کر رہا ہے، ان کے لیے صبح کا سورج نہیں طلوع ہوتا، ان کے لیے نئے امتحانات کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور ہر دن جب کیلنڈر کا، تقویم کا، مہینوں کا آگے بڑھتا ہے تو یہ نت نئے امتحانات دے کر گزرتے ہیں۔ ہر امتحان کے بعد ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پچھلا علم نئے علم کو لے کر آتا ہے، نیا علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے، نیا عمل نئے ایمان کو لے کر آتا ہے، نیا عمل صاحب ولایت کے ساتھ مزید جوڑتا ہے۔ یعنی دن گزر رہے ہیں، یہ ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کی ایک خصوصیت، مضیت علی بصیرت، اے مولا، حضرت ابو الفضل عباس آپ بصیرت کے ساتھ گزر گئے۔ میں بصیرت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ امام سجاد کی حدیث میں مولا کے لیے بصیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رحم اللہ عمی العباس کانا مستکمل الایمان و نافذ البصیرہ۔ ہمارے چچا عباس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ہمارے چچا عباس ایمان کے اس درجے پر تھے کہ تمام درجات کو مکمل کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو درجہ ایمان کا ہے ابو الفضل عباس کا کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس وہاں سے مزید ترقی کریں۔ یعنی ایمان کے جتنے درجے انسان حاصل کر سکتا ہے اس نے کر لیے۔ نافذ البصیرہ، ہمارے چچا کی بصیرت بڑی نافذ تھی۔ یہ بصیرت کہتے کس کو ہیں؟ بصیرت کا معنی کیا ہے؟ بصیرت اس عمل کا نام ہے جو نتیجہ ہے علم کے مطابق عمل کرنے کا، وہ بھی اس طرح سے کہ عمل کی تمام حدود کا آپ کو علم ہو۔ یعنی جب لغویوں کے پاس آپ جاتے ہیں، جب ڈکشنری کو کھولتے ہیں عربی زبان کی، تو بصیرت کا مطلب ہے صاحب فطنہ، یعنی اس کے ذہن میں ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ جس کام کی طرف قدم بڑھائے اس کی تمام جوانب اور پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر بڑھائے۔ یعنی ابو الفضل عباس جو مولا کائنات کے ساتھ ہیں، ابو الفضل عباس جو امام حسن کے ساتھ ہیں، ابو الفضل عباس جو سید الشہداء کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ساتھ ہیں۔ یہ ابو الفضل عباس اس انداز سے ساتھ ہیں، مضیت علی بصیرت۔ پانچوں اور چھٹے امام مولا عباس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ گواہی دو کہ ہے مولا عباس آپ جب دنیا سے گزرے تو بصیرت کے ساتھ گزرے۔ یعنی ہر مرحلے پر آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ پتا تھا کہ اگلا مرحلہ کیا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی عمل نہ کیا۔ ہمیشہ حسین ابن علی سے پوچھا، دیکھیے آپ کو پورا کا پورا علم ہے، پوری کی پوری اطلاع ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے علم کو قفل کر کے تالا لگا کر امام کی ذات میں فنا ہو رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ زبان حال سے ابو الفضل عباس فرما رہے ہیں، مولا ہمیں سب پتا ہے، بھائی حسین ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ذات کو آپ کی ذات میں فنا کر دیا ہے، کیونکہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے، عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی ذات میں فنا کر دیں اور ہمارا کوئی بھی ارادہ نہ ہو بجز آپ کے ارادے کے، اور آپ کا ارادہ کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے ارادے کے۔ تو اس انداز سے ابو الفضل عباس مستکمل الایمان نافذ البصیرہ ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس یہ جو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور
اب چلیے مزید وہ خطبہ جو میں نے مولا کائنات کا آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ مجھے ایک حدیث ہے امام سجاد کی مولا عباس کے بارے میں، مجھے وہاں پر لا کر گفتگو ختم کرنی، اور اس حدیث کی تمام پہلوؤں پر اگر گفتگو نہ ہو مولا عباس کے بارے میں تو پھر مولا عباس کی شخصیت جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس حد تک بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو عجیب مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا تھا مولا کائنات کا، اور لہٰذا میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب انبیاء آنا بند ہو گئے جناب عیسیٰ کے بعد، فی ازمان الفترات فی البرہۃ بعد البرہہ، تو ہمیشہ اس ٹائم پیریڈ میں، اس عرصے میں کہ جب انبیاء آنا بند ہو گئے تو وہاں پر کچھ ایسے حضرات تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ کلمہم فی فکرہم وناجاہم فی عقولہم، پروردگار ان کی عقلوں کے ذریعے آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا اور ان کی روح میں جا کر پروردگار اپنے پیغامات کو بھیجتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ پروردگار روح میں پیغامات بھیجتا کیسے ہے، عقلوں میں آ کر گفتگو کیسے کرتا ہے؟ علم اور رزق، یہ دو الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں۔ سرکار میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے خیال آیا کہ میں فوراً باہر نکلوں اور فلاں باغ میں جا کر بیٹھ جاؤں، فلاں پارک میں، فلاں چورنگی پہ جا کر بیٹھ جاؤں۔ خیال آیا، آ سکتا ہے کہ فلاں شاپنگ مال میں جاؤں، فلاں دکان پہ جاؤں، فلاں چیز کھانے جاؤں، آتا ہے خیال ذہن میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا اور عقل میں آیا، روح میں یہ تصور آیا کہ مجھے گھر سے نکل کے فلاں باغ میں جا کر بیٹھنا چاہیے اور وہاں جو کھانے پینے کی چیزوں کی دکان ہے وہاں سے فلاں چیز کھاؤں، دل چاہا آپ کا، ایک آرزو ہوئی، ایک طبیعت میں ایک خیال آیا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ آپ کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ خدا نے ڈالا ہے یا آپ کے نفس نے یہ خیال کو ڈالا ہے؟ اس خیال کو کیسے تشخیص دیں گے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فوراً اس وقت یہ شہر چھوڑ کے اس شہر کو چھوڑ کے اس شہر میں چلا جاؤں۔ خیال آیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیال پختہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف میرا ایک غلط تصور ہے یا خداوند تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ سوال ہے، سوال تو کیا جا سکتا ہے۔ صبح جب آپ کھولتے ہیں آنکھ اور رات کو جب آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، دسیوں خیالات آتے ہیں، ہم کو جی چاہ رہا ہے یہ کر لوں، لیکن میں نے کہا نہیں یہ چھوڑ دو، اب یہ نہیں کرتے، یہاں سے گاڑی موڑ لوں، یہاں سے نہیں وہاں سے موڑوں یہاں سے۔ یہ ایک فکر کے اندر اضطراب، افکار کا آنا، خیالات کا آنا، یہ آپ ایک دفعہ عمل کیوں نہیں کر لیتے جو پہلا خیال آئے؟ مولانا اس لیے نہیں کرتے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یعنی خیال آپ کا ہے اور آپ تعین نہیں کر پا رہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ خیال آپ کا ہے لیکن آپ تعین نہیں کر پا رہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حضرات تھے، یہ جو مرد تھے، رجال، کہ پروردگار عالم ان کی فکر میں اپنے پیغامات کو بھیجتا تھا، ان کے ذہن میں، ان کی روح میں نئے نئے خیالات کو، تصورات کو، امیجینیشن کو، نظریات کو، تھیوریز کو، اوپینینز کو، سوچوں کو پروردگار پیدا کرتا تھا۔ اب پروردگار نے ایک سوچ کو پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہو گئی، اب وہ کیسے سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو عزیزان گرامی یہ ماننا پڑے گا کہ ان حضرات کا، ان لوگوں کا علم اس مقام پر ہوتا تھا کہ جب یہ کوئی کسی خیال کو درک کرتے تھے تو ان کو علم بھی ہوتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ورنہ یہ اس کے مطابق عمل نہ کرتے۔ اور اگر پروردگار ایسا علم عطا کرے کہ جو اپنے بندے کو عمل کی طرف کھینچ کر نہ لائے تو بے سود ہے، لا حاصل ہے۔ مجھے یہ بتائیے، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر یہ پیغام بھیجا، ان القی ہے کہ موسیٰ کو جھولے میں رکھو اور تابوت کو، جھولے کو پھینک دو دریا نیل کے اندر۔ یہ جناب موسیٰ کی ماں کے ذہن میں جب یہ خیال آیا، مادر جناب موسیٰ کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو تشخیص کیسے دی ہوگی؟ یہ خیال ہر انسان کی عقل کے خلاف تھا، نادانی تھی، حماقت تھی، لیکن یہ حماقت اور نادانی بدل جاتی ہے عقل میں، وزڈم میں، سوچ میں ایک اچھی اگر خیال وہاں سے آیا ہو۔ سوال میرا پھر اپنی جگہ پر ہے کہ کیسے پتہ لگا کہ اے موسیٰ کی ماں، یہ تمہارے ذہن میں جو خیال آیا کہیں ایسی نادانی نہ کرنا۔ مگرمچھ دیکھیں، تمساح، کروکوڈائل دیکھیں دریا نیل کے جو دنیا میں مشہور ہیں، تم جھولے میں کے اندر رکھ کے بچے کو پھینکو گی، جو 2 بالش کا جھولا ہے اس میں چھوٹا سا بچہ یہ نیل کی طغیان والی موجوں میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ سوال مختصر کروں اس کا جواب، یہ کس کے بھروسے پر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ سوچ صحیح ہے؟ لہذا خدا پیغام جب دیتا ہے تو ایمان کی رمق بھی دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ مکے پر حملہ ہو رہا ہے،
یہ بزرگ ہستی مکے کی یہ فرما رہی ہے کہ انا رب العبال وللبیت رب یحرسہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود دیکھے گا۔ یہ خیال آیا کہاں سے، یہ جملہ کہا کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، جناب عبد المطلب کے اس جملے نے جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا ہوگا عجیب جملہ کہا ہے، الیاذ باللہ، کس قدر بے فکرہ انسان ہے یہ عبد المطلب، مکے میں جو لوگ ہوں گے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب ابابیلیں آئی ہوں گی کنکریاں لے کر چوچوں میں اپنی، تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھا یہ جو خیال تھا زبان پر آیا، اس کی جڑ وہاں پر تھی۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی خدا کے نیک بندے کچھ گفتگو کرتے ہیں، یہ جناب عبد المطلب کا زمانہ کون سا زمانہ فطرت ہے، یعنی انبیاء آنا بند ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد۔ تو میں بات کو اپنی سمیٹوں، مولا کائنات فرمانے فی ازمان الفترات وفی البرحۃ بعد البرحا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا ان کے ذہن میں آ کر ان سے گفتگو کرتا ہے۔ جب ذہن میں پروردگار اپنے پیغامات بھیجتا ہے، روح میں اپنے پیغامات بھیجتا ہے، تو پھر سمجھاتا بھی ہے کہ دیکھو یہ پیغام میری طرف سے آ رہا ہے، اور پھر میں مزید وہ جو بات تھی اس کو پھیلاؤں تاکہ ہم مولا عباس کی بارگاہ میں چلیں۔ جب یہ پیغامات آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی پرسوں جو میں نے خطبہ پڑھا اس کی تکرار کر رہا ہوں، عباد اللہ المستحفظین علمہ یصونون مسونہ یفجرون عیونہ یتواصلون بالولایا یتلاقون بالمحبہ یتساقون بکاس رویہ ویزدرون بالریہ، جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ ایک دو لوگ نہیں تھے، یہ خاندان ہونا چاہیے، یہ ایک شہر کے لوگ ہونے چاہیے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں جب یہ خدا سے پیغامات کو لیتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ اولیاء الہی ہیں، یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ امام معصوم نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے ہیں کہ آپس میں جب جڑتے ہیں تو محبت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے علم کے حالات سے باخبر کرتے ہیں کہ ہم پر اس علم الہی کی تجلی آئی، وہ کہتا ہے ہم پر یہ تجلی آئی، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ میاں کیا بے پر کی اڑا رہے ہو، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، تم ہم جیسے ہو گئے۔ وہ ان پر اعتراض نہیں کرتا، یہ ان پر اعتراض نہیں کرتا، یتلاقون بالولایا، محبت کے ساتھ ان کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مصدر سے، ایک ہی منبع سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کو آپس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا گروہ، یہ پورے کے پورے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے بتایا اور اس کے بعد فرمایا یتساقون بکاسن رویہ، یہ ایک دوسرے کو عقل اور معرفت کے جام پلاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ فرض کیجئے کہ ابو طالب نے دیکھا وہ جناب عبداللہ کو بتائیں گے، جو جناب عبداللہ کے پاس علم آیا وہ ابو طالب کو بتائیں گے۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اب دھیرے دھیرے ہم مولا عباس کے نزدیک ہو، یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جا چکے ہیں، جناب ختمی مرتبت کی نبوت کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو براہ راست خدا سے متصل ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ زمانہ کہ جو خالی تھا انبیاء سے، ان ہستیوں نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا، نسلاً بعد نسل سکھاتے گئے، مرحلہ یہ بڑھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطے میں آ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ شریعت مصطفیٰ آ چکی ہے، ایک بچہ ہے جس نے علی ابن ابی طالب کی آغوش بھی پائی ہے۔ اگر بات کی جائے محمد مصطفیٰ کی تو نفس رسول کی آغوش میں پلا بڑا ہے۔ اگر بات کی جائے فاطمہ زہرا کی تو ثانیہ زہرا اس کی بڑی بہن ہے، اور اگر بات کی جائے پنجتن کی تو حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں۔ مولا عباس جب ایک دفعہ آتے ہوں گے مولا کائنات کے پاس تو نفس رسول کی خدمت میں ہیں، ایک دفعہ جب تشریف لے کر جاتے ہوں گے جناب زینب کے پاس تو ثانیہ زہرا کے پاس جا رہے ہیں، ایک دفعہ امام حسن کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ رسول خدا کے فرزند کے پاس جا رہے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کے پاس جا رہے ہیں، مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ ابو الفضل عباس کی تربیت کا لفظ اگر آپ استعمال کریں تو اس انداز سے تربیت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو ظاہری لحاظ سے حضور رسول خدا کی ولادت سے 200-300 سال پہلے جس زمانے کا مولا کائنات ذکر کر رہے ہیں اس وقت حسن اور حسین تو نہیں تھے، جناب سیدہ ظاہری لحاظ سے تو نہیں تھی، لیکن تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آسمان معرفت کی بلندیوں پر ہیں۔ تو مجھے اب یہ بتائیے آپ کہ ابو الفضل عباس اس خطبے کی روشنی میں مولا عباس کا علم کہاں پر ہوگا، معرفت کہاں پر ہوگی، اور عرفان ابو الفضل عباس کس جگہ پر ہوگا؟ اسی لیے 5ویں امام نے فرمایا مویت علی بصیرت، اے چچا عباس آپ بصیرت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ کون سی بصیرت؟ وہ بصیرت نہیں کہ جو
ज़माने फ़तरत में उन लोगों की थी, वो बसीरत इतनी बुलंद है कि मौला कायनात को खुतबा देना पड़ा और बताना पड़ा कि इल्म और मार्फत और इश्क़ इलाही के सिलसिले में ये किसी के मोहताज नहीं है, इनके घर की बात है इश्क़ इलाही। अब मुझे ये बताइए कि ये उस वक्त की बात मौला कायनात फरमा रहे हैं कि जब सैयदा का घर तश्कील नहीं हुआ, ये सैयदा की विलादत से 200 बरस पहले की, 300 बरस 400 बरस पहले की बात है। अब सैयदा दुनिया में आकर जा चुकी हैं जनाब ज़ैनब को अपनी मार्फत का विरसा देकर, रसूल खुदा अली इब्न अबी तालिब को अपने इल्म का विरसा देकर जा चुके हैं। और उसके बाद अब मौला कायनात कहें अकील से इब्गली इमरातन वलदतहुल फहूला तलिद गुलामन फारिसा, अकील एक ऐसी खातून को ढूंढो कि जिसकी नस्ल बड़ी नेक हो, उसके बतन से मुझे एक ऐसी औलाद चाहिए जो बड़ा शहसवार हो, बहादुर हो। जब अली इब्न अबी तालिब बहादुर की बात कर रहे हैं तो वो बहादुर नहीं कि जो सिर्फ तलवार चलाना जाने। किस तरह का बहादुर? मवैत अला बसीरतिन, कि मौला अब्बास आप बसीरत के साथ गए। कौन सा बहादुर हो? सलामुल्लाह व सलाम अंबिया ही, ऐ मौला अब्बास आप पर सलाम हो। किसका सलाम हो? अल्लाह का, अंबिया का, मलाइकतिल मुकर्रबीन व शुहदा व सिद्दीकीन व सालिहीन, आप पर इन सब का सलाम हो। बहादुर उसको नहीं कहते अली इब्न अबी तालिब की लुगत और डिक्शनरी में कि जो तलवार चलाना जानता हो। बहादुर उसको कहते हैं कि जो अपने आप को वलीउल्लाह के लिए, अपने इमाम वक्त के लिए फना कर दे, अपनी हस्ती को मिटा दे। और किस तरह से मिटाए? मवैत अला बसीरतिन। और जब इस मरहले पर आए, ये मुसलसल अपने मुआहिदे को पूरा कर रहे हैं। मौला अब्बास किस तरह से मुआहिदे को पूरा कर रहे हैं? इल्म और रिस्क हमारा मौजू है, याद रखिएगा, इल्म और रिस्क। फिर जब इल्म इस तरह का है तो मौला अब्बास को रिस्क क्या मिला है? एक रिस्क अबुल फजल अब्बास को दुनिया में मिला है, एक रिस्क मिलेगा आखिरत में, क्योंकि आखिरत में परवरदिगार फरमा रहा है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो तुम खैर अच्छा यहाँ करोगे वो तुम्हें उस दुनिया में वहाँ मिलेगी। यहाँ पर क्या रिस्क मिला? जनाब ज़ैनब जैसी बहन मिली, अली मुर्तज़ा जैसे पिदर मिले, उम्मुल बनीन जैसी माँ मिली, हसन हुसैन जैसे भाई मिले। यानी क्या मतलब? यानी पंजतन के वजूद की बरकतों से अबुल फजल अब्बास ने फ़ायदा उठाया है। पंजतन की तरबियत के साए में मौला अब्बास की ज़िंदगी गुजरी है और तरबियत पंजतन है। अगरचे रसूलुल्लाह नहीं है, अगरचे अब्बास की विलादत के वक्त जनाब सैयदा नहीं है, लेकिन नूर तो वो मौजूद है सानिया ज़हरा की सूरत में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। अनफुसना की सूरत में जनाब अमीरुल मोमिनीन मौजूद है। तो ये मौला अब्बास, अबुल फजल अब्बास इस तरह की तरबियत पा रहे हैं। अब चलिए इस आयत को पढ़िए, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। यानी ये अपने उस मुआहिदे में, अपने उस वादे में रत्ती बराबर तब्दीली नहीं करते, रत्ती बराबर कोई कमी बेशी नहीं करते। ये मुसलसल उस मुआहिदे की तलब में जा रहे हैं। रूह इस तरह की है। अगर अब रूह की बात आई है तो अब देखिए कि परवरदिगार आलम से खुदा के नेक बंदे मांगते क्या हैं। इमाम सज्जाद, मौला कायनात, तमाम की तमाम आइम्मा ने मुनाजात शाबानिया की मुसलसल तिलावत की है शाबान के महीने में। अगर रूह, जिस रूह की बात हो रही है कि मार्फत की किस सतह पर जाए, तो आप तवज्जो कीजिए कि किस तरह से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाजात शाबानिया में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, किस अंदाज से मौला अब्बास इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने, इलाही उन्जुर इलैया नज़रा मन नादैतहु फ़अजाबक वस्तअमलतहु बिमऊनतिका फ़अताअक। परवरदिगार मेरी तरफ देख, निगाह कर मेरी तरफ। किस तरह से? उन्जुर इलैया नज़रा मन नादैतहु फ़अजाबक, उसकी तरह से कि जिसको तूने पुकारा हो और उसने तेरी पुकार पर लब्बैक कहा हो और उसने तेरी पुकार पर मुस्बत जवाब दिया हो। वस्तअमिलनी बिमऊनतिका, परवरदिगार मुझे जो खिदमत तुझको मुझसे लेनी है वो ले, लेकिन मदद मुझे तेरी तरफ से चाहिए। ये इमाम सज्जाद मुनाजात शाबानिया में बयान फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या फरमाया? वजअलनी, परवरदिगार मुझे करार दे। किन लोगों में से? नादैतहु फ़अजाबक वलाहज़तहु फ़साइक़ा लिजलालिका, परवरदिगार मुझे उन लोगों में से करार दे कि जिनको तूने पुकारा हो अपनी इताअत के लिए, और उसके बाद जब तूने पुकारा हो फ़साइक़ा लिजलालिका, तो वो तेरे जलाल को देख कर ख़ुद से बेखुद हो गए हों, वो तेरे जलाल को देख कर उनके होश व हवास ख़त्म हो गए हों। और परवरदिगार नादैतहु फ़अजाबक, मुझे उन लोगों में से करार दे कि जिनको तूने पुकारा, उन्होंने तेरी पुकार पर लब्बैक कहा। नादैतहु सिर्रा व अमिल लका जहरा। इस जुमले को याद रखिएगा, मुझे इस जुमले को हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से मरबूत करना है और इंशाअल्लाह के
آپ حضرات جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیر ترین کوشش کو قبول کر لیں کہ، اور مولا عباس بھی جانتے ہیں، امام زمانہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اس وقت یہاں پر جو یہ جاری ہے تقریر یہی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو جائے سننے والوں کے دل میں، اور جب ہم گریہ کریں اور عزاداری کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اس شخص کا صرف گریہ نہیں کر رہے کہ جس نے علم اٹھایا لڑنے چلا گیا، بلکہ ہم صاحب بصیرت الہیہ اس ہستی کے پر گریہ کر رہے ہیں جس کو علم و فقاہت کی سند امام معصوم کی بارگاہ سے ملی۔ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ نادیتہ السر، جن سے تو نے آ کر چپکے سے کان میں گفتگو کی ہو، کوئی نہ سمجھ سکا ہو، وَعَمِلَ لَكَ جَهْرًا، تو نے حکم تو دیا چپکے سے ان کے کان میں آ کر، ان کی روح میں آ کر پیغام بھیجا، لیکن تیرے اس بندے نے کہ جس کے ساتھ تو نے چپکے سے آ کر کان میں، روح میں، عقل میں ایک پیغام بھیجا، کوئی نہیں دیکھ سکا کہ پیغام کیا آیا، لیکن اس بندے خدا نے، تیرے اس بندے نے عَمِلَ لَكَ جَهْرًا، اس نے عمل اس طرح سے کیا کہ سب نے اس عمل کو دیکھا۔ توجہ کیجئے گا آپ اس بات پر، پروردگار عالم مولا کائنات کا وہ خطبہ، مناجات شعبانیہ کا یہ جملہ، یعنی پروردگار عالم مسلسل کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ان کی روح میں کچھ پیغامات کو بھیجتا ہے، ان کے افکار میں پیغامات کو بھیجتا ہے، یہ پیغامات جب آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ پاتا، لیکن جب یہ بندہ خدا، خدا کا بندہ عمل کرتا ہے، عمل لک جہرا، جب یہ عمل کرتا ہے تو پھر عمل کرنے کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس مقام پر عظمت ہے اس شخص کی، کس مقام پر یہ موجود ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بی بی ام البنین کا حق بھی ادا ہو جائے کہ جب بیاہ ہو کر، نکاح ہو کر مولا کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہوئی ہیں، مولا حسین کی طبیعت خراب تھی، مولا بخار میں مبتلا تھے، 3 دن تک جناب ام البنین سرانے سے ہٹی نہیں ہے بسترے سے مولا حسین کے، اور وہاں پر بیٹھ کر خدمت کی ہے، صرف واجبات شریعہ کے لیے، نماز اور روزہ، دیگر دعائیں، یہ جو سب تمام کام ہوتے ان کے لیے اٹھتی تھی وہاں سے، ورنہ مسلسل مولا حسین کی خدمت کی۔ یعنی فقہی لحاظ سے اگرچہ جناب سیدہ کے برابر کہا جا سکتا ہے فقہی ظاہری لحاظ سے، لیکن اپنے آپ کو نوکرانی اور خادمہ اور کنیز سمجھ کر آئیں۔ اب جو حسن حسین کی خدمت کرے، جو جناب زینب کی خدمت کرے، جو مولا کائنات کی اس طرح سے خدمت کرے، تو عزیزان گرامی پھر تحفہ عالم غیب سے کیا ملے گا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جناب ام البنین نے خدمت کی امام حسن کی، جناب ام البنین نے خدمت کی امام حسن کی، مولا کائنات کی، جناب زینب کی۔ مجھے بتائیے کہ خدمت کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جتنے بڑے انسان کی خدمت کریں گے آپ، اتنی بڑی خدمت ہے۔ بی بی ام البنین نے کس کی خدمت کی اتنے برس؟ اس کی خدمت کی کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ تو وہاں سے جو تحفہ آیا نا ابو الفضل عباس کی صورت میں، وہ اس خدمت کی تجلی تھی، نورانیت تھی۔ اگر اس خدمت کو دیکھنا ہے کس سطح پر خدمت ہے، تو آپ ابو الفضل عباس کے مقام اور عظمت کو دیکھیے۔ یعنی ناجیتہ سرا وعمل لک جہرا، پروردگار تو ان کے شعور میں کچھ باتیں ڈالتا ہے، تو ان کی روح پر کچھ باتوں کے نقش کو بناتا ہے، تو ان کو پیغامات دیتا ہے، اس طرح سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن تیرے یہ بندے جب آ کر عمل کرتے ہیں، عمل لک جہرا، ذہن میں، روح میں پیغام کیا آیا کچھ نہیں پتا کسی کو، لیکن مرحب سے لڑتے ہوئے سب نے دیکھا۔ ذہن میں پیغام کیا آیا؟ شب ہجرت بستر پہ سب نے دیکھا سوتے ہوئے۔ یہ پیغام آیا کہاں سے ہے؟ کس بنیاد پہ آیا ہے؟ کہ پورے ایمان کے ساتھ علی ابن ابی طالب موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی بلندی ہے، یہ علم کی بلندی ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو مت بچاؤ، اپنی زندگی کو فنا کر دو۔ یہ مرحلہ ہے ولی اللہ کے ساتھ جانے کا، یہ وہ معاہدہ ہے جس کی مسلسل پاسداری کی جا رہی ہے، یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس کو مسلسل بچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا مولا عباس علیہ السلام کی اگر آپ زیارت کو پڑھیں تو وہاں پر عجیب جملے ملتے ہیں ہم کو زیارت کے اندر، اور اس بات کو سمجھیے کہ مولا ابو الفضل عباس مسلسل اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ مولا حسین کے ذریعے، امام وقت کے ساتھ ہیں، اللہم عرفنی حجتک کے مرحلے پر ہیں، پروردگار مسلسل متصل ہیں۔ یعنی ابو الفضل عباس نام ہے مرضی حسین کا، منشاء حسین کا، روح امام حسین کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ تو لہٰذا یہ جملہ جو امام سجاد نے فرمایا، رحم اللہ عمی العباس مستکمل الایمان نافذ البصیرہ، خدا کی رحمت تو ہمارے چچا عباس پر ایمان کے آخری درجے پر تھے، اور اس کے بعد بصیرت نافذ تھی، یعنی جس چیز کو، جس واقعے کو دیکھتے تھے اچھی طرح سے اس کی ایک ایک جزئی پہلو کو درک کر لیتے تھے۔ کس لحاظ سے درک کرتے تھے؟
دنیا پہ کیا اثر ہوگا، آخرت پہ کیا اثر ہوگا، میرا امام کس حد تک پسند کرتا ہے، میرا امام کس حد تک پسند نہیں کرتا. یہ وہ پسند اور ناپسند نہیں ہے جو ہم فقہ کو پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں، یہ وہ پسند اور ناپسند نہیں ہے کہ جو ہم مسئلے مسائل سیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں. یہ پسند و ناپسند وہ ہے کہ اس پسند و ناپسند کے ذریعے امام کی مرضی کی تلاش کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. ابو الفضل عباس کی روح اور ابو الفضل عباس کے اعمال کے ذریعے آپ امام وقت کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس مقام پر ہیں ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر کل جناب امیر کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ جناب امیر جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے میدان سے، مولا کائنات کا ان سے مقابلہ کیا جائے، یا جو لوگ رسول خدا کے پاس ٹک کر ڈٹ کر جنگ کرتے رہے ان سے مولا کائنات کا مقابلہ ہے. عزیزان گرامی، ان سے مقابلہ تھا جو رسول خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا. جو بھاگ گئے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مولا کائنات سے ان کا مقابلہ کیا جا سکے. جو رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب ان سے مقابلہ کیا گیا تو جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی، یہ سب جوان مرد ہیں محمد جو تمہاری جان بچا رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں بہادر علی کا سا نہیں ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ابو الفضل عباس کا مقابلہ کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا اور کس مرحلے پر رکھ کر کیا جائے گا؟ ابو الفضل عباس کا جب مقابلہ کیا جائے گا، یہ مقابلہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے سورہ حدید میں کہ جب یقول المنافقون والمنافقات، منافقین اور منافقات، خواتین جو منافق ہیں اور جو مرد منافق ہیں، قیامت میں کہیں گے کس سے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں. روایت علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جب پل صراط پر خدا بھیجے گا تو مومنین سے بھی کہے گا جاؤ، منافقوں سے بھی کہے گا جاؤ، اور سب کے پاس ایک نور ہوگا. آدھے راستے پر جا کر منافقوں سے نور چھین لیا جائے گا، مومنین کے پاس رہ جائے گا. جب مومنین کے پاس یہ نور رہ جائے گا تو منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح، کچھ نور ہم تم سے لیں. تو مومنین کہیں گے کہ دیکھو واپس لوٹ کے جاؤ، ارجعوا فالتمسوا نورا، واپس جاؤ دنیا سے نور لے کر آؤ، یہ تم کیا نور لے کر ہم سے مانگ رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہاں پر جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ مومنین اور منافقین کا مقابلہ ہو رہا ہے. مقابلے پروردگار عالم نے قرآن میں جو کیے، یہاں پر مومنین اور منافقین کا مقابلہ ہے کہ مومنین آگے چلے جائیں گے، یہ منافقین پیچھے رہ جائیں گے. ابو الفضل عباس کا مقابلہ کس سے ہے؟ ابو الفضل عباس کا مقابلہ منافقین سے نہیں ہے، ابو الفضل عباس کا مقابلہ کفار سے نہیں ہے. ایمان والوں کی دولت کے ساتھ جب ابو الفضل عباس کے رزق ایمان کا مقابلہ کیا جائے گا، امام سجاد فرما رہے ہیں مستقبل الایمان، منافقوں سے ہمارے چچا کا مقابلہ مت کرنا کہ یہ منافق تھے، عباس کے دل میں نفاق نہیں تھا، یہ گستاخی ہے، بلکہ کہنا جتنے ایمان لانے والے ہیں. کون لوگ ہیں ایمان لانے والے؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ابو ذر اور قمبر اور جون اور ابو سلمان اور مقداد اور عمار کے ایمان کی. مستکمل الایمان، اچھوں میں مقابلہ کرو گے تو عباس آسمان پر ہے، کبھی بروں کے ساتھ مقابلہ کرنے مت بیٹھ جانا اس آیت کو دیکھ کر. مستکمل الایمان نافذ البصیرہ. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، دیکھو میرے چچا عباس کی ایک منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں. کیا منزلت ہے؟ یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. میں نے کیا عرض کیا؟ ابو الفضل عباس کا کفار سے مقابلہ مت کیجیے گا لشکر یزید سے، ابو الفضل عباس کا مقابلہ ان لوگوں سے مت کیجیے گا سب چھوڑ کے چلے گئے مولا عباس وجود ساتھ رہے. خبردار یہ غلطی نہ کیجیے گا، یہ گناہ مت کیجیے گا. شیر ام البنین کی تاثیر یہ نہیں ہے کہ مولا کے ساتھ چھوڑ جانے والوں کا مقابلہ کیجیے عباس کے ساتھ کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے سادہ استغاثہ پر، عباس ساتھ رہے. عباس کا جوڑ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو منافق تھے، جو کفار تھے، جو حسین ابن علی کی پکار پر جنہوں نے لبیک نہ کہا چھوڑ کر چلے گئے. عباس کا مقابلہ اگر آپ کو کرنا ہے تو حابیل سے گننا شروع کیجیے جتنے شہداء ہیں، وہاں پر ابو الفضل عباس کی منزلت وہ ہے. وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمام شہداء عباس کو دیکھ کر کہیں گے عباس تم بھی شہید ہو. جناب یحییٰ شہید، بدر کے شہید، احد کے شہید، جنگ خندق کے شہید، صفین جمل نہروان کے شہید، جتنی جنگیں ہوئی ہیں انبیاء کے ساتھ تمام کے تمام میں شہید. جالوت تالوت جناب داؤد کا جو واقعہ ہوا وہاں پر جو شہید ہوا وہ سب کے سب شہید. جناب یحییٰ جیسے شہید. قوم بنی اسرائیل میں کتنے شہید؟ 1,24,000 انبیاء کے ساتھ جو لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ شہید. لیکن ان لعمي العباس عند اللہ منزلۃ، امام سجاد فرما رہے ہیں میرے چچا کا مقابلہ ہمہ شمہ سے مت کرنا، شہداء
شہداء کا جب مقابلہ ہوگا میرا چچا سب سے آگے ہوگا. منزلتن یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام شہید عباس کو دیکھ کر رش کریں گے. یہ عباس کے پاس مقام آیا کہاں سے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے، میرے ذہن میں بھی سوال آیا کہ یہ عباس کو منزلت ملی کہاں سے؟ نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے. یہ آخر عباس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور دیکھیے، جب ابو الفضل عباس شہید ہوئے حسین کی خاطر، اور حسین ہے خلاصہ پنجتن، اگر حسین کی ذات کو آپ دیکھیں گے تو ورثہ سیدہ بھی ہے، ورثہ رسول اللہ بھی ہے، ورثہ امام حسن مجتبیٰ بھی ہے، ورثہ امیر المومنین بھی ہے. یہ پنجتن کے لحاظ سے دیکھیے. اور اگر زیارت وارث میں پڑھیے السلام علیک یا وارث، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ السلام علیک وارث آدم نبی اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، نوح نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ. یعنی 1,24,000 انبیاء کی وراثت حسین کے پاس، پنجتن کے 4 تن کی وراثت حسین کے پاس. یعنی اب جو ہستی حسین کی روح میں فنا ہو رہی ہے وہ حسین کے ساتھ نہیں جڑ رہی، صرف 1,24,000 انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شہزادی کونین کے ساتھ تعلق ہے، علی مرتضیٰ کے ساتھ تعلق ہے. اور کس مقام پر تعلق ہے؟ توجہ کیجئے گا، حسین مخمل و کمخاد کے بچھونے پر بیٹھ کر تمام کی تمام اچھی غذاؤں کے دسترخوان پر نہیں بیٹھے کربلا کے میدان میں، اس مقام پر فنا ہوئے ابو الفضل عباس کہ جا کر اگر توفیق نصیب ہو مولا عباس کی زری پر جو لفظ لکھا ہوا وہ دیکھیے گا. مولا عباس آپ نے اس وقت ساتھ دیا کہ جب پتھروں کا جگر پانی ہو جاتا ہے. یہ ہے شیر ام البنین کی تاثیر، یہ ہے وہ مقام کہ امی العباس منزلتن یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اب مختصر عرض کروں کہ آخر ابو الفضل عباس قیامت میں نور کیا نکالیں گے اپنی ذات سے؟ یہ وہ نور ہوگا فلتمسوا نورا، واپس جاؤ کہیں اور سے نور لے کر آؤ، وہ عام مومنین کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے. آخر عباس کو دیکھ کر سب رش کی نگاہ سے کیوں دیکھیں گے؟ اس وجہ سے کہ ابو الفضل عباس کی ذات میں جو نور ہے وہ حسین کی روح میں فنا ہو کر نور حاصل ہوا ہے. یہ جو ہم نے نماز پڑھی، یہ آپ نے درود بھیجا، یہ نعرہ حیدری لگایا، یہ 2-4 دیگیں پکا لی، نظر نیاز کر لی، علم اٹھا لیا، تابوت، نور آ رہا ہے. ایک دفعہ خود حسین کی خدمت میں بیٹھ کر نور آ رہا ہے، شبیہ ذوالجناح کو چوم کے نور آ رہا ہے. یہ پانی پلا کر مولا حسین کے صلی اللہ علیہ ابو الفضل عباس. کہاں کیا امام سجاد نے فرما دیا بات، کیا کہے ہم جیسا کوئی آدمی. ان الانبیاء العباس ان اللہ منزلۃ یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. مت کیجئے فضیلت بیان کرتے ہیں ابو الفضل عباس کی جملہ شمر کے امان نامے کو ٹھکرایا. یہ توہین ہے ابو الفضل عباس کی. ابجد سے واقف نہیں ہے وہ شخص کہ جو فضیلت سمجھے ابو الفضل عباس کی. شمر کا امان نامہ جوڑ کیا ہے حسین ابن علی کے سپہ سالار کا؟ تعلق کیا ہے شمر سے؟ امان نامہ دینے آیا، فضیلت نہیں ہے. ابو الفضل عباس نے امان نامہ ٹھکرا دیا تو کل صبح کو حر بھی لشکر یزید کو ٹھکرا کر آئے گا. حر اور عباس برابر ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے. فضیلت مت سمجھیے، توہین ابو الفضل عباس کی جملہ کہ ابو الفضل عباس نے امان نامے کو ٹھکرا دیا. یہ عجیب حالت ہے مولا عباس علیہ السلام کی. ان لعمی العباس عند اللہ منزلا یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. ابدلہم اللہ بہما جناحین. 2 لوگ ہیں صرف تاریخ اسلام میں، 2 لوگ کہ جن کو ہاتھ کے بدلے پر عطا ہوئے جنت میں. یطیر بہما فی الجنہ. جنت میں ہر جگہ جہاں پر جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک حضرت ابو الفضل عباس اور دوسرے عباس کے چچا جعفر طیار. یہ انہی چچا بھتیجوں کے قسمت میں آئی ہے. یہ فضیلت اور کسی کی قسمت میں نہیں آئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کا حرم جدا بنایا گیا، زیارت جدا بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ مولا عباس جعلک فی اعلی علیین، آپ کو اعلی علیین کے مقام پر خدا رکھے. توجہ کیجئے گا، میرے سوال کا جواب اپنے ذہنوں میں دیجئے. خدا میرے کہنے سے مولا عباس کو اعلی علیین میں رکھے گا یا وہ رکھ چکا ہے؟ وہ رکھ چکا ہے. پھر دعا میں کیوں مانگوں؟ یہ دعا نہیں ہے،
یہ عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اور تڑپ پیدا کرو، اس جملے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اور کس طرح کے حجرے ملے مولا عباس آپ کو؟ وہ حجرہ ملے جو سب سے وسیع ہو، جب سب سے زیادہ شاداب ہو، سب سے زیادہ کشادہ ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی ہو۔ وہ حجرہ ابو الفضل عباس کو بہشت میں وہ مقام مل چکا ہے، لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو اس طرح کی۔ اور پھر واحد امام زادے ہیں مولا عباس علیہ السلام کہ جن کی زیارت اس طرح سے آئی ہے۔ اور میں یہ آخری جملہ کہہ کر مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ روایت کے حساب سے جناب زینب کو ہٹا کر، اور علماء فرماتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس علیہ السلام کے درمیان ہمیں نہیں پتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ جناب زینب اور شہزادہ علی اکبر کو ہٹا کر اگر گفتگو کریں تو امام زادوں میں ابو الفضل عباس کے برابر کسی کی شان نہیں ہے۔ جتنے امام زادے ہیں وہ مولا عباس علیہ السلام کے بعد ان کا مرتبہ ہے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی، جناب سید محمد جو بلد میں ہیں، یہ تمام کے تمام ابو الفضل عباس کے بعد ہیں۔ یعنی ان امام زادوں کے واقعات پڑھیے اور پھر دیکھیے ابو الفضل عباس کس مقام پر ہیں اور کس عظمت پر ہیں۔ زیارت کو دیکھیں انسان جا کر، انسان کہ کس طرح سے زیارت میں جملے آئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور کس طرح سے مولا کائنات نے دعا مانگی اور مولا کائنات کی مرضی اور منشا شامل تھی۔ لہٰذا کس طرح سے اور کیا گفتگو کی جائے، واقعی نہیں سمجھ میں آ سکتا انسان کے کہ مولا عباس کس منزلت پر ہیں۔ اور خود میں سچی بات کروں، میں کوئی دعا مانگے شاید یہ مشکل حل ہو جائے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ربط مصائب کہاں سے دیا جائے اور کہاں سے ذکر کو شروع کیا جائے، بات کیا کی جائے مولا عباس کے بارے میں۔ ہم بچپن سے مصائب سنتے آئے ہیں لیکن طبیعت سیر نہیں ہوتی ان ہستیوں کے مصائب اور فضائل سن کر، اور بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ میں بہرحال مولا عباس کی امید پر جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، اب آپ سنیے، جو فضیلت سمجھیے فضیلت یا مصائب سمجھیے مصائب۔ مولا کائنات مدینہ ہے، جناب ابو الفضل عباس آئے، ام البنین کھڑی ہیں، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور چومنا شروع کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ چوما، اتنی دفعہ چوما کہ بی بی کو ایک سوال پیش آ گیا، والی آپ یہ اتنی زیادہ محبت فرما رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ایک دفعہ مولا کائنات کے چہرے کا رنگ یقیناً متغیر ہوا ہوگا، اور مولا کائنات ایک جملہ کہا کہ یہ دونوں ہاتھ قلم ہو جائیں گے۔ بی بی ام البنین نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ شدید گریہ فرمایا اور کہا کہ والی کس جرم میں؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کے جرم میں یہ ہاتھ قلم ہوں گے۔ عجیب مرحلہ ہے، اور واقعی کہ ابو الفضل عباس ایک دفعہ جب صبح عاشور آئی تو اصحاب گئے، انصار گئے، تمام کے تمام جب یار و یاور و انصار ختم ہو گئے، ایک دفعہ بنی ہاشم کی باری آئی۔ بنی ہاشم کی باری آئی، جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا مولا حسین نے، اولاد عقیل، اولاد جعفر، ابو الفضل عباس کے بھائی، جب تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے، ایک دفعہ جب خیمہ گاہ میں مردوں میں سوائے مولا عباس کے اور سوائے امام حسین کے کوئی نہ رہا، تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ ابو الفضل عباس قریب آئے امام حسین کے اور آ کر کہا کہ بھیا لقد یضیق صدری، اب میرا سینہ پھٹ رہا ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں؟ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میں پوری اس کوشش سے مصائب پڑھوں گا کہ اپنی بساط بھر اس شہزادے کا حق ادا ہو جائے اور مولا عباس کی مادر گرامی ام البنین ہم سب کے لیے دعا کر سکے، عالم غیب میں شہزادی سیدہ دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا مولا امام زمانہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہ آپ کے چچا کا ذکر ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ سے کہیں کہ مولا یہاں تشریف لائیے، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے چچا کا ذکر ہے، ایک نگاہ فرمائیے اس محفل پر، اس مجلس پر، آپ کی ایک ہلکی سی نگاہ بھی دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے۔ بس ایک دفعہ مولا عباس آگے بڑھے، کہا لقد یضیق صدری، بھائی آپ سینہ پھٹا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولا عباس نے جملہ کیوں کہا؟ عباس صبر کا پیکر ہے،
کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے؟ عزیزوں ہوا یہ کہ جب بنی ہاشم کے تمام مرد ختم ہو گئے نا، اور لشکر خیمہ گاہ میں حسین اور عباس رہ گئے، اور لشکر یزید کو پتہ لگ گیا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی لڑنے والا نہ رہا، تو یہ 30,000 کا لشکر تھا نا، یہ خیمہ گاہ کے نزدیک آ جاتا تھا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک شہزادیوں کے کانوں میں پہنچتی تھی، مولا حسین کی بیٹیوں کے کانوں میں، تو یہ بچیاں دہل کر ماؤں سے چپٹ جاتی تھی، یہ بچیاں لپک کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتی تھی۔ ماؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے گویا لگتا یہ ہے کہ یہ منظر دیکھا، کہا مولا حسین اب جگر پھٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا رسول کی بیٹیوں کے دل دہل رہے ہیں، ابھی تک عباس زندہ ہے، مولا اجازت دیجئے، یہ میرا جملہ ہے تاکہ ان کو ایک سبق سکھا سکوں۔ میں کہوں گا مولا عباس ابھی تو آپ زندہ ہیں نا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک پر آپ کی غیرت برداشت نہیں کر رہی۔ ارے مولا اس وقت کیا کیجئے گا آپ جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی؟ ایک دفعہ مولا حسین نے جملہ کہا، عباس انت صاحب اللوائی، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کچھ عجب نہیں کہ مولا عباس نے کہا کہ بھیا این العسکر، یہ بتائیے وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا؟ مولا عباس کی زبان حال سے ایک جملہ عرض کروں، یعنی مولا عباس گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھیا حسین، قاسم کو میں نے تلوار پکڑنی سکھائی، علی اکبر کو میں نے تلوار چلانی سکھائی، اپنے بھتیجوں کو میں نے جنگ کرنی سکھائی، یہ سب تو گنج شہیدہ میں اپنے لہو میں لہان ہو کر سو رہے ہیں، اور مولا عباس ابھی تک زندہ ہے۔ میں گنج شہیدہ میں علی مرتضیٰ کے پوتوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سب خون میں تر بتر لیٹے ہیں، یہاں سیدانیوں کی عجیب حالت ہے۔ مولا حسین نے ایک عجیب کام کیا، پروردگار اپنی مشیت سے واقف ہے۔ ایک دفعہ عباس سے کہا کہ بھیا اگر جا رہے ہو فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، عباس جا تو رہے ہو مقتل کو، اچھا جاؤ لیکن دیکھو تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے لے آؤ۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے کیا حکم دے دیا؟ عباس کا ایک ہاتھ مشکیزہ سنبھالے گا، ایک ہاتھ اسی ہاتھ سے علم پکڑیں گے، ارے کب تک آپ کا بھائی جنگ کرے گا؟ بس ایک دفعہ عباس ذوالجناح پر بیٹھنے سے پہلے حسین نے یہی کہا ہوگا نا، خیمے میں کچھ بیویاں منتظر ہیں۔ جب ایک دفعہ جناب ابو الفضل عباس خیمے میں گئے ہوں گے، عزیزوں ذرا یہاں سے چلیے بیویوں کے خیموں کی طرف، دیکھیے صبح سے شام تک عصر عاشور آنے والی ہے۔ جب کوئی شہید رخصت کے لیے جاتا تھا تو وہ خیموں میں بیویوں کے جاتا تھا، چہرے کا رنگ دیکھ کر بیویاں سمجھ جاتی تھی کہ اب یہ آخری رخصت کو آیا۔ خیموں میں واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کا ماتم ہوتا تھا، اپنی ماں سے، بہنوں سے، پھپھیوں سے ہر شہزادہ بنی ہاشم کا رخصت ہوتا تھا، خیمے میں ایک کوہرام مچتا تھا۔ عزیزوں جب پتہ لگ جائے نا بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو کہ جب یہ مرنے جا رہا ہے وہ بھی اس طرح سے کہ اب ہمارا کوئی والی وارث نہ رہے گا، تو ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ عباس ایک دفعہ خیمے میں گئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ خیمے میں کیا ہوا، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اس شدت کے ساتھ ماتم ہوا، ایک گریہ ہوا۔ کبھی کوئی دیکھتا ہوگا عباس کے چہرے کو، کیوں گریہ ہوا؟ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ بس ایک دفعہ ابو الفضل عباس خیمے سے باہر نکلے، ایک دفعہ سکینہ اور رقیہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر آ کر بیٹھے۔ مولا حسین نے دعا دی کہ نہیں دی، لیکن مجھے یہ پتا ہے مشکیزہ حمائل کیا، علم اٹھایا، ایک ہاتھ سے تلوار لی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس چلے مقتل کی جانب۔ پانچویں امام نے زیارت میں یہ جملہ کہا، اے ہمارے چچا عباس، ارے لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے اور آپ کے گھوڑے کے درمیان آیا، یعنی اگر کسی دشمن کی وجہ سے آپ کے ذوالجناح کی رفتار سست ہوئی ہے، ارے اس پر بھی لعنت ہو، جس نے آپ کو شہید کیا اس پر بھی لعنت ہو۔ کیا وجہ ہے اس جملے کی؟ اس وجہ سے کہ عباس فاطمہ کی پوتیوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شریعہ کے پاس آئے، فرات کے پاس آئے، اور اس کے بعد اپنے ذوالجناح کو فرات میں اتارا۔ میر حدیث نے عجیب بند کہا یہاں پر، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے،
اب کچھ علم نہیں، اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشک بھر چکے، شیروں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے، لب تشنہ 3 دن سے ہیں اور ہے فرات پاس، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس، آقا کی تشنگی پہ جگر چاک چاک ہے، بے ہوگی آب خضر بھی ہوگے تو خاک ہے۔ فرما کہ یہ سمن کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ مولا عباس تیری عظمت کی قربان، مولا عباس تیری ماں ام البنین کے قدموں کی خاک کے قربان، میں کہوں گا السلام علیک یا ام البنین، کیا بیٹا تربیت کیا ہے فاطمہ سلام کریں گی آپ۔ سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ گرمی سے تشنگی میں کلیجہ تھا آب آب، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، ارے پانی پیا تو ذرا میں وفا ڈوب جائے گا۔ خدا انیس کی قبر پر رحمت نازل کرے، یہ انیس کی فکر آئی کہاں سے؟ جب عباس پانی بھر چکے نا، پانی کو چلوں میں اٹھایا، کسی عالم نے کیا خوب کہا، تم یہ کہتے ہو کہ عباس پانی پینے والے تھے، ارے پھر علی کی دعا کہاں جائے گی، شیر ام البنین کی تاثیر کہاں جائے گی؟ پانی اٹھایا، لشکر کو دکھایا، کہا دیکھ لے علی کے لہو کی تاثیر، دیکھ ام البنین کی تربیت، دیکھ حسین کے بھائی کی عظمت، میرا بھائی پیاسا ہے، تو سمجھتا ہے کہ عباس لبوں کو تر کرے گا پانی سے؟ پانی کو چلوں میں لیا، پانی پر مار کر پانی پانی کر دیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، اور شریعے سے نکلتے وقت ایک رجس پڑا۔ عزیزوں ایک ایک جملے پر غور کرنا، یہ مولا عباس کا رجس ہے۔ بہادر جب میدان جنگ میں جاتا ہے نا، اس وقت رجس پڑتا ہے، یہ عباس میدان جنگ سے لوٹتے ہوئے رجس پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا انفسو، فرمایا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی، ھذا حسین هذا حسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی۔ عباس کیا حسین کے پاس زندہ رہنا ہے؟ ارے عباس دیکھ بات سن، حسین کے پاس زندگی میں لذت نہیں ہے، حسین کے پاس زندگی میں ذلت ہے۔ دیکھ عباس ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی حسین شہید ہو جائے اور تو زندہ رہے۔ عباس کیا ٹھنڈا پانی پیے گا؟ اتشربین بارد المعینی، کیا تو ٹھنڈا پانی پیے گا اور یہ تیرا بھائی حسین عجیب مشکل میں گرفتار ہے؟ یہ رجس پڑا، دریا سے باہر نکلے۔ اب ابو الفضل عباس کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیام حسینی کا رخ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں عباس جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں جنگ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے مولا؟ اس لیے حسین کی بیٹیاں پیاسی ہیں، جنگ کروں گا وقت ضائع ہوگا، میں چاہتا ہوں خیمے میں اصغر بھی تو ہے نا، 3 دن سے اس نے شیر مادر نہیں پیا، رقیہ سکینہ بھی تو ہے نا، حسین کی بیٹیاں ہیں، میرے مولا کا حلق خشک ہے، زینب کبریٰ کو پانی کی طلب ہے۔ عباس جنگ نہیں کرے گا، وقت کو تلف نہیں کرنا چاہتا، بس ایک دفعہ آگے بڑھا، ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وہابی عبدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم میرا دایاں ہاتھ تم نے کاٹ دیا، کاٹ دو، لیکن میں حسین کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ رجس واپسی میں کیوں پڑھا، حملہ کرتے وقت کیوں نہیں پڑھا؟ اس وجہ سے کہ بھیا حسین دیکھیے، ہم نے یہ شعر پڑھ کر آپ کو بتا دیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ عباس کے لاشے پر آئیں گے نا تو دل کو سنبھال نہ پائیں گے۔ جب ہماری آنکھ میں تیر ہوگا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھیں گے، ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ بھیا دل کو مضبوط کر کے آئیے گا، ہمارا ہاتھ کٹ گیا، بس
بس ایک دفعہ آگے بڑھے، دیکھو حسین کے خیموں میں پانی نہ جانے پائے، کئی ہزار تیر چلے، کچھ تیر عباس کے جسم میں پیوست ہوئے۔ بعض ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، بعض علماء بیان کرتے ہیں، جب تیروں کو آتے دیکھا نا تو عباس مشکیزے پر جھک گئے، سارے تیر عباس کے بدن میں پیوست ہوئے، لیکن عزیزو ایک تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہا، عباس کی امیدیں بہ گئی۔ فبقی علی فرسہ، اب عباس ذوالجناح پر ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتے، پانی بہ چکا ہے، خیمے میں جائیں تو کیا لے کر جائیں؟ عباس گھوڑے پر صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، محتسبا صابرا ناصحا مجتہدا جاہدا موالیا مواسیا۔ مولا عباس اس لمحے پر آپ پر سلام ہو پنجتن کا، جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، مشکیزے سے پانی بہ گیا، بدن میں تیر تھے، آپ کے ایمان کا مرحلہ، آپ کے علم کا مرحلہ اس وقت سوائے علی کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس مولا عباس ذوالجناح پر بیٹھے ہیں پورے صبر و شکر کے ساتھ۔ پروردگار امتحان کے لیے عباس تیار ہے۔ ایک ملعون نے سر اقدس پر گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یہ وہ مرحلہ تھا، کہا یا خادرک خا، اے بھائی بھائی کی خبر لو۔ یہ جملہ پہنچنا تھا حسین کے کانوں میں، بھیا تم تو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس ایک دفعہ حسین آگے بڑھے۔ عزیزوں مولا عباس کا ماتم ہے نا، مجھے مصائب مکمل کرنے دیجئے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ بی بی ام البنین آپ کے لیے دعا کریں، جناب سیدہ حضرت حجت آپ کے لیے دعا کریں۔ عزیزو چلو کربلا کو چھوڑو، چلو مدینے چلو۔ 50 ہجری ہے، حسین نے حسن مجتبیٰ کے جنازے کو قبر میں رکھا جنت البقیع میں، اور یہ کہہ کر باہر نکلے کہ بھیا حسن، لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے، لٹا ہوا شخص بد نصیب وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھے۔ اور یہ کہہ کر باہر نکلے۔ حسن کے دفن کے وقت یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، امام معصوم ہے حسن، فاطمہ کا دل بند ہے امام حسن، لیکن اس وقت یہ جملہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیوں نہیں کہا؟ جب قبر سے باہر نکلتے نا تو عباس موجود تھا، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے نا کہا اب میری کمر ٹوٹی۔ یہ جو اب کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی بھیا عباس، حسن مجتبیٰ کے بعد اگر میرا سہارا کوئی تھا تو تو، ارے اب میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ اب حسین ابن علی عباس کے لاشے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں دوبارہ چلیے مدینے میں، سمجھیے مولا حسین پر کون سے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، صبر کے مرحلے کو سمجھیے۔ رسول خدا ممبر مسجد نبوی پر تشریف فرما، جنگ موتا، جناب جعفر طیار شہید ہو گئے۔ جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ محمد مصطفیٰ تمہارا بھائی جعفر طیار ابو طالب کا بیٹا شہید ہو گیا۔ رسول خدا کے چہرے پر غم کے آثار آئے، شاید اشک نکلنا چاہتے تھے۔ در مسجد سے دیکھا علی آ رہے ہیں، اصحاب سے کہا دیکھو خبردار، علی کے سامنے بھائی کی موت کا ذکر مت کرنا، سگا بھائی ہے علی کا، غم کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک دفعہ علی قریب آئے، رسول خدا کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، جانتے تھے لشکر گیا ہوا ہے جنگ کے لیے، جعفر طیار سپہ سالار ہے۔ رسول خدا کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے، ایک دفعہ شکل دیکھی، رسول خدا نے کہا کہ آجرک اللہ یا علی، اے علی میری تسلیت قبول کرو اپنے بھائی کے سلسلے میں۔ جانتے ہیں مولا کائنات نے جملہ کیا کہا؟ لقد انفصم ظہری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا یا علی یہ مدینہ ہے، رسول اللہ موجود ہیں، آپ نے کہہ دیا کمر ٹوٹ گئی، ذرا کربلا میں آئیے دیکھیے آپ کا بیٹا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے، کس طرح سے عباس شہید ہوئے۔ بس ایک دفعہ عباس کے لاشے پر پہنچے۔ کربلا میں ایک عالم تھے شیخ کاظم، ان کے دوست کے خواب میں مولا عباس آئے، کہا کہ شیخ کاظم کے دوست اپنے دوست سے جا کر کہنا شیخ کاظم سے کہ جب ہمارے مصائب پڑھا کرے تو مکمل مصائب پڑھا کرے۔ کہا کہ مولا، خواب میں کہا مولا میرا دوست آپ کے مکمل مصائب پڑھتا ہے، کہا نہیں، اس سے کہا ہمارے مصائب تب مکمل ہوتے ہیں
کہ جب یہ جملہ پڑھو کہ ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيديه فكيف اذا كان في صدره سهام ويداه مقطوعتان. شیخ کاظم سنو، جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کے بل گرتا ہے، منہ کے بل نہیں گرتا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو، سینے میں تیر ہو، وہ کیسے گھوڑے سے گرے گا؟ یعنی مولا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے نا، ہاتھوں کے بل نہ گرے تھے، منہ کے بل گرے تھے. بس ایک دفعہ حسین آئے، بھیا حسین میری میت کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. سمجھ میں آتا ہے دو وجہیں تھی، دو وجوہات تھی. مولا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دروازے خیمہ پر آپ کے بچے منتظر ہیں کہ چچا پانی لے کر آئے گا. ارے فاطمہ کی پوتیوں کی امیدیں، ان کا بندھن ٹوٹ جائے گا. عباس کو بڑی شرم آئے گی سکینہ اور رقیہ سے. مولا میری میت کو لے کر نہ جائیے گا، یہ میرا جملہ ہے، کیوں نہ لے کر جائیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مولا عصر عاشور کا وقت نزدیک ہے، خیموں میں کوئی مرد نہیں بچا، میرا لاشا تو آپ لے کر جائیں گے نا. ارے میرے مولا آپ کا لاشا کون لے کر جائے گا؟ کربلا کی تپتی ریت پر آپ کا لاشا ہوگا. عباس گوارا نہیں کر سکتا. حسین نے خون آلود علم لیا، خون میں تربتر علم لیا، خیمہ گاہ کی طرف چلے. علم آتا دیکھ کر بچے سمجھے چاچا آ گئے. کاسے آپ ہاتھ میں لے کر دوڑتے ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ بابا علم کو لے کر آ رہے ہیں. سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا انعم بی العباس، میرا چچا کہاں گیا؟ حسین خاموش آگے بڑھے، عباس کے خیمے کا ستون گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا، اسے دریا کی ترائی پسند آ گئی. شام غریب آئے